اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا تلبسوا الحق بالباطل وتکتموا الحق وانتم تعلمون صدق اللہ العظیم۔ ولا اور نہ تلبسوا، تلبیس کہتے ہیں کسی چیز کو دوسری چیز کے ساتھ ملا دینا، خلط ملط کر دینا۔ لباس اسی سے بنا ہے، جسم کے ساتھ جڑا ہوا ہو۔ کسی چیز پر کوئی کپڑا کوئی چیز اڑا دینا جس سے اس کے اندر کی حقیقت معلوم نہ ہوتی ہو، تلبیس۔ ولا تلبسوا الحق بالباطل، کہ حق کو باطل کے ساتھ نہ ملاؤ۔ آدھی بات حق کہہ دی اور آدھی جو ہے وہ جھوٹ اور غلط اور باطل بات کہہ دی۔ اب ان دونوں کو آپس میں ملا کر دوسرے کے سامنے جب پیش کرے گا تو اس سے اصل جو حقیقت ہے وہ چھپ جائے گی۔ بوتل میں دودھ ڈال کر اوپر جو ہے وہ شراب کا لیبل لگا دیا، یا شراب پڑی ہوئی ہو اور اوپر لیبل لگا دیا کہ اس میں دودھ ہے، ظاہر حقیقت کچھ اور ہو اور ظاہر کچھ اور کرنا، اس کو کہتے ہیں تلبیس۔ اور دوسری چیز ہے وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ، اور نہ چھپاؤ تم حق کو۔ یہ لام الف لا جو ہے جس کا معنی نہیں ہے، یہ دونوں جملوں کے ساتھ لگے گا۔ کیسے؟ وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ، حق کو باطل کے ساتھ نہ ملاؤ، وَلَا تَكْتُمُوا الْحَقَّ، اور حق بات کو چھپاؤ بھی نہ۔ یہ لام الف لا جو ہے یہ دونوں جملوں کے ساتھ شامل ہوگا۔ عربی کے انداز میں اور بیان میں یہ ہوتا ہے کہ ایک دفعہ ایک لفظ استعمال ہو گیا اور اگلے جملے پر بھی وہی جو ہے اس میں شامل ہوگا، دوبارہ اس کو ذکر نہیں کیا جاتا۔ تو یہاں بھی ایسے ہی ہے کہ لا تلبسوا الحق بالباطل، قرآن پاک میں اس کی کئی اور مثالیں بھی ہیں کہ ایک دفعہ جو ہے لفظ استعمال ہو گیا ہے لیکن دوبارہ اسی لفظ کو دہرایا نہیں گیا۔ مثال کے طور پر یا ایھا الذین آمنوا لا تخونوا اللہ والرسول وتخونوا اماناتکم، یہ جو تخونوا اماناتکم یہ کیا ہے؟ لا تخونوا اماناتکم، اللہ کے ساتھ اور اس کے رسول کے ساتھ بھی خیانت نہ کرو، اور اپنی آپس کی جو امانتیں ہیں ان میں بھی خیانت نہ کرو۔ یہ لا جو ہے یہ پھر دوبارہ وہاں پہ شامل ہوگا، یہاں پر بھی لفظ لا جو ہے یہ دوبارہ شامل ہوگا۔ کیا معنی ہوگا؟ ولا تکتموا الحق، حق بات کو چھپاؤ بھی نہیں، وانتم تعلمون، حالانکہ تم جانتے ہو۔ اب یہاں سے یہودیوں کی ایک اور بڑی خباثت اور بیماری کا ذکر کیا گیا ہے کہ وہ کیا کرتے تھے، کون سا وہ طریقہ تھا، کون سی ان کی عادت اور روش تھی کہ جس کی وجہ سے انہوں نے اللہ کے بھیجے ہوئے دین کا حلیہ بگاڑ دیا، پوری دنیا میں فساد کا ذریعہ بنے۔ اب ایک ان میں تھا جس کو کہتے ہیں تلبیس، اور ایک ہے کتمان حق۔ اب تلبیس جو ہے یہ تحریف ہے، رد و بدل کرنا شریعت میں، آدھی بات سچی آدھی جھوٹی ملا کر اپنی طرف سے بڑھا کر کچھ کمی کر دی، کچھ اضافہ کر دیا، الفاظ تبدیل کر دیے یا اس کے معنی میں تبدیل کر دیا، اپنی طرف سے طویلات شروع کر دی، کوئی جملہ اس میں اضافی شامل کر دیا۔ یہ ساری جتنے صورتیں ہیں تحریف کی یہ تلبیس میں شامل ہیں۔ اور دوسرا یہ کہ جو اصل حقیقت ہے وہ چھپانے کی کوشش کرنا۔ اب وہ تلبیس کیسے کرتے تھے، اللہ کے دین میں انہوں نے تحریف کیسے کی ہے؟ اب اس کی بہت ساری مثالیں ہیں، احادیث میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بہت ساری مثالیں ذکر فرمائی ہیں، اور مفسرین نے پھر ان کو ان آیات کے ضمن میں نقل بھی کیا ہے کہ یہ بیماری ان کے اندر کیسی پھیلی ہوئی تھی کہ حق اور باطل کو آپس میں ملا دیتے تھے۔ اب اس کی ایک مثال نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک واقعہ پیش آیا کہ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ طیبہ میں ہیں اور وہاں پر یہودیوں کے ساتھ ایک معاہدہ ہوا تھا جس کو میثاق مدینہ کہتے ہیں۔ اس میں جو ایک شرط یہ بھی تھی کہ ہمارے آپس کے جتنے فیصلے ہوں گے، جتنے بھی فیصلے معاملات کے ہوں گے کہ جن کا تعلق شریعت اور دین کے ساتھ ہے، تو ایسے تمام معاملات میں ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلوں کو تسلیم کریں گے۔ اس پر یہودیوں نے بھی دستخط کیے ہوئے تھے۔ اس میثاق میں ایک شرط یہ شامل تھی کہ یہاں پر حاکم اعلیٰ کی حیثیت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حاصل ہے، لہذا آپس کے ہمارے جتنے معاملات ہوں گے ہم ان کے سامنے رکھیں گے، اللہ کے نبی اس کا فیصلہ کیا کریں گے اور ہم تسلیم کر لیں گے۔ اب اس میں انہوں نے دستخط کیا ہوا تھا۔ اب اس دوران میں یہ ہوا کہ ایک مرد اور عورت نے بدکاری کی، دونوں شادی شدہ تھے۔ اب شریعت کا حکم کیا ہے کہ ان کو رجم کیا جائے گا، سنسار کیا جائے۔ اب جی انہوں نے فیصلہ کروانا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے، کیونکہ معاہدے میں طے ہو چکا تھا کہ
کہ آج کے بعد مدینہ طیبہ اور گرد و نواح کی جتنی عوام ہیں اس میثاق کے مطابق ان کے فیصلے اللہ کے نبی کریں گے، تو فیصلہ کروانے کے لیے ان کو آنا پڑے گا۔ اب وہ آگے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے فیصلہ کروانے کے لیے، لیکن پہلے سے ذہن میں خباثت کیا تھی کہ ہم جا کر کہیں گے جی ہماری شریعت میں تورات میں تو یہ لکھا ہوا تھا کہ اگر کوئی آدمی اس طرح کی حرکت کرے تو اس کو چند کوڑے مارے جائیں گے، ساتھ ہی اس کو تھوڑا سا رسوا کر دیا جائے، اس کی ڈانٹ ڈپٹ ہو جائے، یا اس کے منہ کو جو ہے وہ کالا کر دیا جائے اور ساتھ 2-4 کوڑے مار کر اس کی جان چھوڑ دی جائے۔ جان بچانے کا ان کے پاس یہ ڈنگ تھا، پہلے سے سوچ کے آئے ہوئے تھے کہ اگر ایسا ہوا تو تسلیم کریں گے، ورنہ کہیں گے کہ نہیں ہم نہیں مانتے۔ اب آگے بیٹھ گئے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی بات ہی ان سے پوچھی، یہ بتاؤ کہ تمہارے مذہب میں اس کام کی سزا کیا ہے؟ تو انہوں نے فوراً کہا جی نہیں، وہاں تو ہمارے مذہب میں تو یہ لکھا ہوا ہے، ہماری تورات میں یہ لکھا ہوا ہے کہ اس کو کوڑے بھی مارے جائیں گے، ساتھ اس کو تھوڑا سا رسوا بھی کیا جائے گا، ڈانٹ ڈپٹ ہو جائے گی، بس چھوڑ دیں گے۔ اب اللہ کے نبی نے فرمایا جاؤ تورات لے کے آ جاؤ، لاؤ اپنی کتاب جس میں یہ لکھا ہوا ہے تاکہ ہم بھی دیکھیں کہاں پہ لکھا ہوا ہے۔ اب وہ ایک آدمی ان کا گیا، جا کے تورات لے آیا۔ اب اللہ کے نبی نے فرمایا پڑھ، اب جس نے لائی نا وہ کھول کے پڑھ رہا ہے، جہاں پہ یہ حکم لکھا ہوا ہے وہ پڑھتا ہے، لیکن درمیان میں وہ جملہ کہ جس میں یہ صاف لکھا ہوا تھا کہ فرجموہما، ان کو رجم کرنا ہے، اس پہ اس نے ساتھ انگلی بھی رکھی ہوئی ہے۔ اب اسے آگے بھی پڑھتا ہے، اس کے بعد والے جملہ بھی پڑھتا ہے، لیکن جو اصل کام کی بات ہے نا ایک جملہ درمیان والا، اس کی انگلی رکھی ہوئی ہے وہ نہیں پڑھتا۔ عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ قریب بیٹھے ہوئے تھے، اور یہ اہل کتاب کے بہت بڑے عالم تھے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے عظیم صحابی ہیں، اور بخاری شریف کی حدیث ہے، یہ 2 جملے کہتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں۔ ایک جملہ انہوں نے یہ کہا کہ فلما رأیت وجہ رسول اللہ عرفت ان وجہہ لیس بوجہ کذاب، کہ میں نے اللہ کے نبی کو دیکھا نہیں تھا، جب میں نے آپ کو دیکھا نہیں تھا تو پہلی بار میں نے دیکھا ہے۔ اور دیکھنے کے متعلق انہوں نے 2 باتیں کہیں، ایک یہ جملہ اور شمائل ترمذی میں ہے، اور ایک جملہ بخاری شریف میں ہے۔ شمائل ترمذی کا جملہ یہ ہے جس میں وہ کہتے ہیں کہ فلما رأیت وجہ رسول اللہ عرفت ان وجہہ لیس بوجہ کذاب، کہ آقا کائنات کے چہرے پہ جب میری پہلی نظر پڑی تو مجھے معلوم ہو گیا کہ یہ آدمی سچا ہے، ایسا آدمی کبھی جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ ان کے چہرے کو دیکھ کے میں نے کلمہ پڑھ لیا، ایک بات یہ ہے۔ اور بخاری شریف میں ان کے الفاظ کیا ہیں؟ کہتے ہیں کہ جب میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا نا، تو دیکھنے سے مجھے ان کی شکل و شبہات میں ایک ذرہ برابر بھی فرق محسوس نہیں ہوا۔ کیوں؟ کہ میں نے تورات میں بھی، زبور میں بھی، انجیل میں بھی پڑھا ہوا تھا، ان کا چہرہ اتنا خوبصورت ہے، ان کے قد و قامت ایسے ہیں، ان کی جسامت ایسی ہے، ان کے بالوں کی کیفیت ایسی ہے، یہ سارا جو منظر تھا نا وہ سارا میں نے پڑھا ہوا تھا۔ اور دیکھنے کے ساتھ ہی میں اللہ کے نبی کو دیکھ کر ہی ایسے پہچان گیا کہ جس طرح کوئی اپنے بیٹے کو پہچانتا ہے یا اس سے بھی زیادہ، یعنی بیٹے پہ پھر جو شک ہو جاتا ہے یہ وہی ہے یا کوئی اور ہے، لیکن اللہ کے نبی کو دیکھ کر میں نے کہا یہ بالکل وہی ہے کہ جو اللہ کی سابقہ کتابوں میں لکھا ہوا ہے، یہ اللہ کا سچا نبی ہے۔ تو یہ عبداللہ بن سلام ہے، یہ بھی پاس بیٹھے ہوئے تھے۔ اب انہوں نے کہا کہ بھائی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اس وقت کہو کہ جہاں انگلی کے نیچے سے جملہ نہیں پڑتا نا وہ بھی پڑھے، ہاتھ کو ہٹائے یہ یہاں سے۔ اب اس نے ہاتھ ہٹایا اور آگے پیچھے والی ساری عبارت پڑھی تو اس میں صاف لکھا ہوا تھا کہ اس نے کیا کرنا ہے، اس کو کیا کرنا ہے، ان کو سنسار کرنا ہے۔ اب پھنس گئے، مجبور ہو گئے، اب دونوں کو سنسار کیا گیا اور سزا ملی ان کو۔ اب یہ ان کا طریقہ تھا جی، اللہ کے دین کو کیا کرتے تھے؟ چھپاتے تھے۔ پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو صفات ہیں ان کو چھپاتے تھے، لوگوں کے سامنے ظاہر نہیں کرتے تھے کہ اللہ نے پیشن گوئی کی آخری نبی آئیں گے۔ اب یہ بتاتے تھے آخری نبی آئیں گے، اور دل میں خیال کیا رکھا ہوا تھا شاید ہم میں سے کوئی ہو۔ یہ ان کے بڑے بڑے تھے نا اہل کتاب کے، ظاہر ہے ان کے مذہبی پیشوا ہیں، ان کے مقتداء ہیں، لوگ ان کی عزت کرتے ہیں، ان کے ہاتھ چومتے ہیں، ان کو نذرانے دیتے ہیں، ان کی بات مانتے ہیں، اور اتنی بات مانتے ہیں کہ گویا کہ وہ اللہ کی طرف سے شریعت کا حکم ہے۔ تو مذہبی پیشواؤں اور مقتداؤں اور ان کی گمراہی کی وجہ سے پھر وہ سارے لوگ گمراہ بھی ہوتے رہے۔ اور یہی وجہ ہوتی ہے کہ جب یہ طبقہ سیدھے راستے پر چلے اور حق بات کا اظہار کرے تو پھر ساری دنیا ان کو ہدایت ہی میسر آتی ہے، لیکن اگر یہ بگڑ جائیں تو ان کی وجہ سے پورا معاشرہ بگڑ جاتا ہے۔ اسی وجہ سے تابعین نے ایک جملہ لکھا، غالباً عبداللہ بن مبارک رحمہ اللہ کا جملہ ہے، کہتے ہیں کہ حل افسد الدین الا الملوک و اخبار سوء و رہبانھا، کہ دین کو تباہ اور خراب کرنے کی ذمہ داری 3 طبقوں کی ہے۔
ان کی وجہ سے پورے دین میں فساد آیا۔ کون سے طبقے؟ الملوک، بادشاہ، بڑے لوگ، قوم کے بڑے لیڈر، سیاسی لیڈر، حکمران، ایک یہ طبقہ ہے۔ ان کی وجہ سے دین کو نقصان پہنچا ہے۔ اپنی مقصد کے لیے، اپنی ضرورت کے لیے انہوں نے دین کو مذاق بنایا۔ ایک یہ وَأَخْبَارُ سُوءٍ وَرُهْبَانُهَا، اور دوسرا جو ہے یہ مال حاصل کرنے والے، دنیا کے طالب، بھوکے، عزت و شہرت کے جو پجاری، ایسے علماء کرام، اور تیسرا جو ہے ایسے پیر بزرگ۔ اب یہ دنیا پرست تھے، اور ان کی دنیا پرستی کی وجہ سے کیا ہوا کہ پورے کے پورے دین کا حلیہ بگڑ گیا ہے۔ اور یہ جو بات ہے اس کو شیخ القرآن مولانا غلام اللہ خان رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ وہ ایک جملے میں ایک بات کہا کرتے تھے۔ وہ دین میں جتنا بگاڑ ہے، بدعات ہیں، جتنا فساد پوری دنیا میں پھیلا ہوا ہے نا، اس کے متعلق وہ کہا کرتے تھے کہ یہ ساری مستی جو ہے نا یہ ملا پیر خان کی ہے۔ یہ ان کا جملہ تھا، بڑا مشہور ان کا جملہ تھا۔ کہتے تھے جتنی بھی مستی ہے نا پوری دنیا میں یہ کس کی ہے؟ ملا پیر خان کی۔ اب سمجھ نہیں آتی یہ ملا پیر خان کون ہے؟ تو ملا سے وہ علماء سو کہ جو حق بات کو چھپاتے ہیں، اللہ کے دین میں رد و بدل کرتے ہیں۔ اور یقین جانیے گا ایسے بہت ساری شخصیات ہیں، بہت بڑے ہیں، علم دنیا کے پہاڑ ہیں، بڑا کچھ ہے ان کے پاس، لیکن کیا ہوا کہ جب ڈالر آئے، جب دولت آئی، پھر انہوں نے کتابیں لکھی ہیں بڑی موٹی موٹی، 500 600 800 صفحے کی ایک ایک کتاب لکھی ہوئی ہے، اور دین کے بنیاد جو ہے نا اس کو انہوں نے ہلا کے رکھ دیا ہے۔ امریکی ڈالروں پہ کتابیں لکھی گئی ہیں اور پوری دنیا میں ان کو مفت تقسیم کیا گیا۔ یہ کیا ہوا؟ ان کو خریدا گیا ہے۔ یہ خریدے ہوئے لوگ، یہ دین کا حلیہ بگاڑنے والے۔ مجاہدین کے خلاف ایسی بہت ساری کتابیں لکھی گئی ہیں، ہمارے پاس موجود ہیں، اور اس کے پیچھے ڈالر کون سے چلے ہیں؟ سارے امریکہ کے ڈالر دیے گئے۔ پھر اس مولوی نے کتاب لکھی، پھر پوری دنیا میں اس کو تقسیم کیا گیا، مفت تقسیم کیا گیا ہے۔ اب یہ دین کا حلیہ بگاڑنے والے ہیں، پیران اعظام کہ جو حق بات نہیں کہتے۔ تو یہ وہ تین طبقے ہیں جن کو مفسرین نے ذکر کیا۔ تو ان میں سے ایک یہ بھی تھے، یوں حق کو چھپاتے تھے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں اور اصل جو حکم ہے اس پہ انگلی رکھ دی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات اور آپ کا حلیہ کیوں نہیں ظاہر کر رہے؟ یار دیکھنے والا سمجھ جائے گا یہ اللہ کے سچے نبی ہیں، یہی آخری نبی ہیں۔ اب کیا ہوتا تھا؟ نقصان کیا ہوا؟ نقصان یہ ہوتا تھا کہ انہوں نے اس میں لکھا ہوا تھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خوبصورت چہرے والے ہیں، ہلکے گنگریالے بال ہیں آپ کے، اور آپ کا قد و قامت اور جسامت درمیانی ہے۔ اب انہوں نے کیا کہا؟ وہاں پہ انہوں نے لکھا ہوا ہے، اور جلالین میں تفسیر میں لکھا ہوا ہے کہ انہوں نے صاف لفظوں میں کہا کہ وہ لمبے قد کا آدمی ہے، زرد آنکھوں والا ہے، بالکل سیدھے اس کے بال ہیں، بالکل جو حلیہ اس کا الٹ ذکر کیا۔ اب کیا ہوا؟ ایک آدمی آیا، اس نے کتاب، اہل کتاب میں ہے، یہودی ہے، اس نے پڑھا ہوا تھا، عیسائی ہے، اس نے دیکھا یہ تو ہماری کتاب میں لکھا ہوا ہے وہ تو لمبا آدمی تھا، یہ لمبے آدمی نہیں ہے، ان کے بال گنگریالے ہیں، وہاں تو لکھا ہوا تھا وہ بالکل سیدھے بالوں والا ہے، یہ وہ نہیں ہے۔ اب اس کی وجہ سے وہ شک اور تردد میں پڑ جاتا تھا، اور سوچ میں کہتا تھا یہ نہیں ہے، کوئی اور اللہ کا آخری نبی آئے گا، ہم اس پہ ایمان لائیں گے۔ اب ایک صورت ان کی یہ تھی کہ حق کو انہوں نے بدل دیا اور پوری قوم کو انہوں نے کیا کیا؟ گمراہی کے راستے پہ ڈالا۔ یہ پہلی بات تھی، وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ، حق بات کو چھپاتے تھے۔ اب تلبیس کا ایک طریقہ کار اور بھی ہے، وہ طریقہ کار کیا؟ وہ حدیث سے معلوم ہوتا ہے۔ وہ یہ مفسرین نے لکھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے ساتھ 70 آدمیوں کو، بڑے بڑے آدمیوں کو ساتھ لے کے گئے۔ جب کوئی طور پہ اللہ سے ہم کلام ہوتے تھے نا، تو وہاں پر اپنے ساتھ 70 آدمیوں کو ساتھ لے کے چلے گئے، اور انہوں نے یہ مطالبہ کیا تھا کہ ہم تب مانیں گے کہ ہم اپنے کانوں سے خود سنیں گے کہ اللہ آپ سے ہم کلام ہو رہی ہیں، اور یہ حکم دیا ہے اللہ نے، ہم اپنے کانوں سے سن کے آئیں گے، باقی بھی پوری قوم کو بتائیں گے، خود بھی مانیں گے۔ انہوں نے کہا کہ چلو پھر میرے ساتھ۔ اب یہ 70 وہاں پہ چلے گئے۔ اب وہاں پہ جب پہنچے نا تو اللہ جب اپنے کلیم سے ہم کلام ہوا تو آواز تو ان کو بھی سنائی دے رہی تھی۔ اب انہوں نے کیا کہا؟ قالوا ارنا اللہ جہرۃ، انہوں نے کہا کہ ہم اللہ کو دیکھنا چاہتے ہیں۔ نہیں، صرف سننے پہ بات نہیں بنے گی، اللہ سامنے اور سامنے آگے آپ سے بات کرے نا، ہم اپنی آنکھوں سے دیکھنا چاہتے ہیں۔ اب یہ بیہودہ قسم کا انہوں نے وہاں پر ایک جو مسئلہ کھڑا کر دیا۔ اب کیا ہوا کہ سب کے سب جو ہے وہاں پر مر گئے، اللہ نے موت کو مسلط کر دیا۔
اب موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی، یا اللہ ان 70 کو اپنے ساتھ لے کے آیا ہوں، اب واپس جا کر قوم کو کیا بتاؤں گا، اب میری جان نہیں چھوٹے گی، تو میں دعا کرتا ہوں یا اللہ ان کو دوبارہ زندہ کر دے۔ پھر زندہ ہو گئے، پھر موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ واپس آئے۔ اب اپنے کانوں سے سنے تھے نا اللہ کے احکام بھی، سارے منظر دیکھ کے بھی آئے تھے نا، مرے تھے اور مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہو کے بھی آئے تھے۔ اب تو ان کو تسلیم کرنا چاہیے تھا، اب انہوں نے کیا کیا، اب واپس آئے اور جا کر ساری قوم کو اکٹھا کیا اور کہا کہ جی بالکل ہم نے اپنے کانوں سے سنا ہے اور اللہ پاک نے یہ حکم دیا، یوں کرنا ہے، نماز پڑھنی ہے، زکوٰۃ دینی ہے، اپنے مال کو اللہ کی راہ میں خرچ کرنا ہے، اللہ کی توحید کا قائل ہونا ہے، اس نبی کی صداقت کو ماننا ہے۔ یہ ساری باتیں جو تورات کے احکام میں نے وہ ذکر کیے، تسلیم کر لیے، لیکن آخر میں کیا کہا کہ آخر میں اللہ کی ذات یہ بھی کہتے تھے کہ اگر ان پہ عمل کر سکو تو ٹھیک ہے، جو نہیں کر سکتا اس کے لیے بھی چھٹی ہے، رخصت ہے۔ اب یہ کہاں سے آ گیا ہے جی؟ یہ آخری جو جملہ تھا تعریف کا کہ اللہ نے ساتھ یہ بھی کہا ہے کہ جو مان سکتا ہے وہ مان لے، جو نہیں مان سکتا وہ بے شک چھوڑ دے، اس پر جو ہے کسی قسم کا کوئی حرج نہیں ہے۔ اب یہ تھوڑی سی جو اپنی طرف سے لگائی نا، یہ تعریف ہے، یہ ولا تلبسوا الحق بالباطل، حق بات تھی نا پوری، اور آخری جملہ ایک کہہ کر پورے جتنے کا جتنا دین تھا نا اس پوری عمارت کو انہوں نے گرا دیا۔ اب اپنی جان بھی چھوٹ گئی، عمل نہیں کرنا پڑے گا، لوگ بھی خوش ہو گئے ہیں، کوئی پابندی نہیں کرنی پڑے گی، تو یوں جو ہے انہوں نے اللہ کے دین کا حلیہ بگاڑا۔ اور پھر ایک مثال اسی صورت میں آگے چل کر اور بھی آئے گی، حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کے خاندان کی، ان کے پورے خاندان کے بارے میں کیا کہا؟ یہودی کہتے تھے کہ وہ یہودی ہیں، عیسائی کہتے تھے کہ نہیں وہ تو نصرانی ہیں۔ اب رب العالمین نے وہاں پر جا کر ان کے اس دعوے کی بھی تردید کی ہے، یعنی اپنی طرف سے یہ کہہ رہے ہیں ما کان ابراہیم یہودیا ولا نصرانیا ولکن کان حنیفا مسلما، کہ وہ مسلمان ہیں، وہ دین حنیف کے پیروکار ہیں، نہ وہ یہودی تھے نہ وہ عیسائی تھے، وہ دین حنیف کے پیروکار تھے۔ یہ یہودی اور عیسائی جو ان کو اپنی طرف منسوب کر رہے ہیں اور اپنی طرف جوڑ رہے ہیں، یہ وہ جھوٹ بول رہی ہیں اور حق بات کو وہ چھپا رہی ہیں۔ اب یہ ان کی روش تھی اور یہ وہ بیماری ہے کہ اللہ کے دین میں تحریف نہ کرے، اس میں گڑبڑ نہ کرے، سیدھے اور صاف جو اصل شریعت ہے اس کو سب کے سامنے اس کا اظہار کرے۔ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، اللہ کہتے ہیں کہ تم اس بات کو جانتے بھی تھے۔ تو یہ ان کی دو بیماریوں کا یہاں پہ ذکر کر دیا گیا۔ کیا ہے؟ تلبیس، حق اور باطل کو ملا دینا، اللہ کے دین میں تحریف کرنا اور حق بات کو چھپا کر کوئی اور بات ظاہر کرنا۔ اس آیت میں ان کی ان بیماریوں کا ذکر ہے۔ اللہ تعالی ہمیں قرآن و سنت کو سمجھنے کی اور اس قسم کے برے گناہوں افعال سے بچنے کی توفیق نصیب فرمائے۔